آپ سب لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ گزشتہ رات کو ہم نے پاکستان میں غیر معمولی سینز دیکھے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ نہ صرف وہ خود باہر نکلے بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے، اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ہم نے ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو عام فیملیز تھیں، بچے تھے، اس میں خواتین تھیں، اس کے علاوہ نوجوان تھے، وہ باہر نکلے۔ کل جو لوگ نکلے ہیں وہ کوئی اپنی جماعت کے لیے نہیں نکلے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جو رات کو لوگ نکلے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، بچوں نے تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں، بچوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ جو لوگ نکلے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں نکلے، وہ نکلے ہیں اپنے مستقبل کے لیے۔ ان لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ عمران خان ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا مستقبل ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہمارا مستقبل سنوار دے گا، وہ آئے گا تو وہ چیزوں کو بہتر کر دے گا۔ پھر جو سوسائٹی کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں ان کو جس طریقے سے موبلائز کیا عمران خان صاحب نے، یا عمران خان صاحب کا جو بھی فلسفہ ہے یا جو بھی وہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس سے اگری نہ کروں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے بہت سارے جو سیگمنٹس ہیں وہ ان کی باتیں نے ان کو اپیل کر دیا ہے۔ ناظرین کام عمران خان صاحب اور باقی دیگر جو پاکستانی لیڈرز ہیں، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا 5 تاریخ کو انہوں نے یہ جو 14 اگست سے پہلے کی 5 تاریخ ہے، اس کو انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا، خود جیل میں ہیں، لیڈرز جو ان کی پارٹی کے ہیں ان کی تباہی بنی ہوئی ہے، لوگ پھر بھی باہر نکل آئے۔ ابھی 14 اگست جو آج منائی جا رہی ہے، آج رات کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی کال دی ہوئی تھی خان صاحب نے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے۔ یعنی ایسی کالز جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں جو کوئی دوسرا لیڈر ہوتا تو وہ چپکے سے دبک کر بیٹھا ہوتا۔ پوری رات احتجاج ہوتا رہا اور پی ٹی آئی کے لوگ جوگ در جوگ نکلے۔ اور مزید کیا ہوا، آپ عطر قاسمی کی ایک رپورٹ ہے، یہ دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ گزشتہ رات کو ہم نے پاکستان میں غیر معمولی سینز دیکھے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کو میں غیر معمولی سینز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا، اب آج کے احتجاج کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لوگوں کے اوپر مقدمات بھی درج کیے گئے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے۔ نہ صرف وہ خود باہر نکلے بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے، اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ہم نے ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ ہم نے سیاسی جماعتوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں پہ یہ سیاسی جماعت نہیں نکلی، یہاں پہ عام جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت میں نکلے ہیں۔ یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے کارکنوں نے یہ کر دیا، ان کے اتنے کارکن نکلے، لیکن اگر آپ اس سارے کراؤڈ کو دیکھیں، اس میں بڑی تھوڑی سی مائنورٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سے میری مراد ہے کہ وہ لوگ جو جن کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ کسی تنظیمی اسٹرکچر کا حصہ ہوں۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو عام فیملیز تھیں، بچے تھے، اس میں خواتین تھیں، اس کے علاوہ نوجوان تھے، وہ باہر نکلے۔ اور کہیں پہ بھی آپ کو میجورٹی جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ آپ کو کچھ لوگ نظر آئے، کچھ ان کی ٹیئر 4 کی یا ٹیئر 5 کی کوئی لیڈرشپ وغیرہ نظر آئی، لیکن میجورٹی جگہوں پہ آپ کو اس طرح ان کی لیڈرشپ بھی نظر نہیں آئی۔ لیڈرشپ کے بغیر ہی عوام باہر نکلی اور عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اچھا، اب ماحول ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کالا دم تنظیم ہے۔ کل بھی پنجاب پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرتی رہی جو عمران خان صاحب کی تصویر والی جو شرٹس بیچ رہے تھے، پھر بہت سارے لوگوں کو ان ریلیز کے دوران گرفتار بھی کیا گیا، لوگوں سے جھنڈے بھی لیے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ باہر نکلے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنا فیئر ہے کہ کوئی بھی باہر نکلے گا، اگر کوئی احتجاج کرے گا یا کسی کے پاس بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے تو اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل پہ چھاپا مارا گیا اور کہا گیا کہ جی یہاں پہ اسٹوڈنٹ
کوئی احتجاج کے حوالے سے پلاننگ کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. تو یہ کسی کے اوپر بھی مقدمہ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہ صرف باہر نکلے بلکہ وہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے آئے. کراچی ہو جائے، لاہور ہو جائے، راولپنڈی ہو جائے، اس کے علاوہ پشاور ہو جائے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے ساؤتھ کے شہر ہیں وہاں سے بھی جو ویڈیوز آئیں. سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں، گزشتہ رات کا سوشل میڈیا دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، آپ کو ہر جگہ پہ تحریک انصاف کے لوگ نظر آئیں گے. اور یہ نہیں کہ کوئی ایک جھنڈا کہ جی چھپ کے کوئی جھنڈا نہیں، بڑی تعداد میں لوگ جھنڈے لے کے نکلے. آلدو کے جھنڈے مل نہیں رہے تھے، جھنڈے بیچنے کی اجازت نہیں تھی، عمران خان صاحب کی تصویر والی شرٹ بیچنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے. اور کمپلیٹ آپ کو فیلئر نظر آتا ہے جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر رہی ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو ان کا نیریٹو نظر نہیں آتا. نہ سوشل میڈیا پہ، کل ایک طرف حکومت کی کوریج تھی جو فل میڈیا پہ ہو رہی تھی، ہر طرف میڈیا پہ آپ کو وہ حکومتی شخصیات نظر آ رہی تھی، لیکن کیا وہ چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئی؟ اب ایک آپ نے بیانیہ بنانا ہوتا ہے، ایک آپ نے مومنٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے. جو وہ تقریب تھی وہ بھی ہماری تقریب تھی، پاکستان کی تقریب تھی، اس میں صدر صاحب بھی تھے، اس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے، اس میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی تھیں، اس کے علاوہ دیگر معزز شخصیات بھی تھیں، اور مریم بی بی بھی تھیں، اور کراچی میں بھی تقریب ہو رہی تھی، لاہور میں بھی ہو رہی تھی، اسلام آباد میں بھی ہو رہی تھی، مختلف جگہوں سے جو ویژولز وغیرہ آ رہے تھے. لیکن وہ چیز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نہ ہونے کے برابر نظر آئی. کہیں پہ بھی آپ کو وہ مومنٹم نظر نہیں آیا، ان کی نہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم آپ کو نظر آئی. اب اگر آپ تھیوری بات کریں، تھیوری میں تو یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو وہ ان کی اپیل ہونی چاہیے نوجوانوں کے اندر، نوجوانوں کو ان کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، کیونکہ وہ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر قیادت بھی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی یہ عوام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکے، یہ نوجوانوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بڑا کوشچن ہے جو ان کو خود کرنا چاہیے، دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ سے. اب کل جو لوگ نکلے ہیں وہ کوئی اپنی جماعت کے لیے نہیں نکلے، یہ میں آپ کو بتاؤں. جو رات کو لوگ نکلے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، بچوں نے تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں، بچوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ جو لوگ نکلے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں نکلے، وہ نکلے ہیں اپنے مستقبل کے لیے. ان لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ عمران خان ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ جو میرا بچہ ہے جس کو میں نے موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ جو میری بیٹی ہے جو پیچھے میرا جھنڈا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کا مستقبل میں نے اس پاکستان میں محفوظ کرنا ہے، اس پاکستان کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، تو مجھے جو ہے عمران خان صاحب جیسا لیڈر چاہیے. ہمیں وہ لیڈر باہر چاہیے، ہمیں ویسی حکومت چاہیے. اب یہ ہو سکتا ہے جب ان کی حکومت آئے وہ ڈیلیور نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں، لیکن ابھی تک ان کو ختم کرنے والی ساری باتیں، وہ جو ختم شدہ ہے وہ یہاں پہ ختم شدہ ہو گیا، وہ جو مائنس ہے وہ یہاں پہ مائنس ہو گیا. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم شد اور مائنس اور ریڈ لائن جو ہے وہ ساری ان کے اوپر، یہاں پہ ریڈ لائن کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی، یہاں پہ مائنس مائنس ہو گیا، یہاں ختم شد جو ہے وہ ختم شد ہو گیا. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے. یہ کہتے ہیں جی اس جماعت کا کوئی تنظیمی سٹرکچر نہیں ہے، اس جماعت کی کوئی تنظیم نہیں ہے، جماعت کے کوئی فیصلے نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس اختیار ہو. اور میں نے پہلے بھی ٹی وی کے اوپر بھی مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ اس وقت اس جماعت کی اسٹرینتھ ہی یہ ہے کہ ان کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ ہے اس وقت جو ہے نا، مطلب ڈائریکٹ سائن ہے عوام عمران خان کے ساتھ. دے ڈونٹ کیئر کہ علی امین صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ تمام معزز شخصیات ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اعظم سواتی کیا کہہ رہا ہے، یا مشال یوسف زئی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، یا کوئی اور بندہ کون کیا کہہ رہا ہے. دے ڈونٹ کیئر. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 14 کی کال دی ہوئی ہے، اور وہ جو 14 کی کال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں، وہ جو 14 کی کال ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے ہمارے لیے دی ہوئی ہے. یہ اس طرح جو حکمران ہیں یہ اس طرح اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکے. عطر کاظمی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین، عطر کاظمی صاحب ہمارے ملک کے ایک ایسے صحافی ہیں کہ یعنی بہت دھیمے لہجے میں بڑی پر اثر گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی بات ایسی ان کے منہ سے آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ جو بعض دفعہ کئی صحافی ہیں جو ادھر ادھر کی چیزیں بہت ساری ملا کر اپنے چیزوں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. میں نے ان کا جب یہ ولاگ سنا تو یعنی ایک ٹرسٹڈ صحافی یا قابل اعتماد صحافی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی جو بات کرتے ہیں اس پہ آپ 80 سے 100% کے درمیان آپ کا یقین ہوتا، دل کرتا ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے. تو یہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں پوری 14 اگست کی رات، یہ گزری جو رات ہے، اس میں جس طریقے سے لوگ نکلے،
یا جوگ در جوگ نکلے، یا وہ نوجوان جو ون ویلنگ کرنا پسند زیادہ کرتے تھے 14 اگست کی رات کو، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ نکلے. جس طرح کہ یاسر کاظمی صاحب نے فرمایا کہ اپنی موٹر سائیکل پر انہوں نے فیملی کو بٹھا رکھا تھا، موٹر سائیکل کی ٹینکی پر کسی نے اپنے بچے کو بٹھا رکھا تھا، کسی نے اپنی جو وائف ہے اس کو پچھلی سیٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، کسی نے اپنی جو سسٹر ہے اس کو بٹھایا ہوا تھا. یعنی لوگ ایک فیملی کو لے کر، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ خطرناک جو ہے وہ حالات ہیں، پی ٹی آئی کے جھنڈوں پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھتے ہی جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر نکلے. ایک بے خوفی کا عالم کہہ لیں، یا وہ آخری داؤ کھیلنے والی جو بات کی ہوتی ہے نا، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آخری جب لکھا ہے قسمت میں مرنا تو پھر چلے ایک آخری داؤ کھیلتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ناظرین کرام اب پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے، اور وجہ اس کی صرف اتنی ہے کہ ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کو انہوں نے جان بوجھ کر دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور جتنا یہ دھکیلتے ہیں اس پارٹی کو، جتنا یہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ باؤنس بیک کرتی ہے. اور یہ جو گھٹن کا ماحول، یہ جو دباؤ کا ماحول، یہ جو پنجاب میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے، اور پھر جو لیڈرشپ ہے پاکستانی جو پی ٹی آئی کی، ان پر کس طریقے سے مقدمے اور 10 سال قید ان کو کر دیا جاتا ہے، اور پھر باقی جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس پر کریک ڈاؤن کیے جاتے ہیں. تو ناظرین کا اس طرح کی صورتحال مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر جو ہے وہ چل سکے گی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور باقی کٹھ پتلیاں جو ہیں یہ تو ان کے کیا کہنے، یہ تو وہی کرتی ہیں کہ جو انہیں اشارہ دیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں یہ اشارے، یہ کنائے، یہ کب تک چلتے رہیں گے اور اس وطن عزیز کو جو ہے وہ مزید پستیوں کی طرف دھکیلتے رہیں گے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.